اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 27 ادغام پارٹ 3 دہرائی اور ادغام بلا غنہ۔ پچھلے 2 اسباق سے ہم ادغام اور اس کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ادغام کے لغوی معنی ہیں مدغم ہونا، داخل ہونا، ملانا، مرج ہونا، جبکہ اصطلاح میں نون ساکنہ اور تنوین کے ادغام سے مراد یہ ہے کہ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے فوراً بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے لفظ کے پہلے حرف کے طور پر آئے تو نون ساکنہ یا تنوین کا نون اس طرح یرملون کے حروف سے مدغم ہو جاتے ہیں کہ نون کا مخرج ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مکمل ادغام ہو تو نون کی صفت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اگلا حرف جو کہ یرملون میں سے ہوگا وہ مشدد بن جاتا ہے۔ ادغام کی 2 بڑی اقسام ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کے حروف یرملون میں سے دیکھے جائیں تو ینمو، یا نون میم واو ہیں، جبکہ ادغام بلا غنہ کے حروف را اور لام ہیں۔ ادغام مع الغنہ کی بھی مزید 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ادغام کامل مع الغنہ جس کے حروف میم اور نون ہیں، جبکہ ادغام ناقص مع الغنہ جس کے حروف یا اور واو ہیں۔ ادغام کامل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف میم یا نون آ جائیں تو نون ساکنہ کا نہ صرف مخرج بلکہ صفات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ مکمل طور پر اگلے میم یا نون متحرکہ میں مدغم ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اس طرح کہ میم یا نون متحرکہ مشدد ہو جائے، اور جو غنہ ہمیں سنائی دیتا ہے وہ میم یا نون متحرکہ کا ہے۔ یہ ادغام کامل مع الغنہ ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، مِن ماء مہین، یہاں پہ دیکھیے من اور ما، نون ساکنہ کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ متحرک ہے، چنانچہ نون ساکنہ مکمل طور پر میم میں مدغم ہو گیا، ادغام ہو گیا، اور میم متحرکہ جو ہے وہ مشددہ ہو گیا، اور جو غنہ ہمیں میم میں سنائی دے رہا ہے وہ میم متحرکہ کا ہے۔ اسی طرح انہی الفاظ کو دیکھیے، میم مہین، اب یہاں دیکھیے مہین، یہاں پر حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کسرہ، اس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد میم متحرکہ آ رہا ہے تو اس کا جو نون تھا تنوین کا وہ بھی اس میں مکمل طور پہ مدغم ہو گیا اور اس کا مخرج اور صفت دونوں ختم ہو گئیں، اور ہمیں میم متحرکہ مشدد حالت میں مل گیا اور غنہ بھی ہمیں اسی میم کا سنائی دیتا ہے۔ ادغام ناقص مع الغنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یا واو آ جائیں تو نون کا مخرج مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور اگلے یا واو میں مل جاتا ہے، لیکن نون کی غنہ کی صفت باقی رہتی ہے، یعنی مکمل ادغام نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یا واو متحرکہ مشدد تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ تشدید لکھی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ عثمانی مصحف میں تشدید ادغام کامل کی علامت ہے، لہٰذا ادغام ناقص والے حروف پر تشدید لکھی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ادغام ناقص کیوں ہے وہ؟ کیونکہ نون کا مخرج تو ختم ہو گیا مگر اس کی غنہ کی صفت باقی رہی۔ مثال دیکھیے، من یعمل، من یعمل میں دیکھیے نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے جو کہ متحرک ہے، تو نون کا مخرج ختم ہو جاتا ہے اور مخرج کو چھوئے بغیر ہم یا ادا کرتے ہیں، من یعمل، لیکن ساتھ ساتھ آواز ہماری ناک سے آ رہی ہے جو کہ اس نون ساکنہ کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہاں ادغام ناقص مع الغنہ ہے۔ ادغام مع الغنہ کی کچھ استثناءات یا ایکسیپشنز بھی ہیں۔ تجوید دراصل ایک اسلامی سائنس ہے۔ جو لوگ سائنس کی قواعد سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سائنس میں کچھ رولز ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ان رولز کے برخلاف ہوتی ہیں، یعنی کچھ کام ان رولز کے برخلاف ہوتا ہے۔ یہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں یا ایکسیپشنز کہلاتی ہیں جو کہ اکثر سائنٹیفک رولز یا میتھمیٹیکل تھیورمز میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح تجوید کیونکہ ایک سائنس ہے
لہٰذا اس کے بھی کچھ قواعد ہیں اور ان کی ایکسیپشنز بھی ہیں، یعنی کچھ خاص مواقعوں پر وہ قواعد لاگو نہیں ہو رہے ہوتے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ادغام کے 2 بیسک شرائط یا کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1، حرف نون ساکنہ یا تنوین کے فوراً بعد حروف یرملون کی موجودگی، اور نمبر 2، حرف نون ساکنہ یا تنوین اور حروف یرملون کا 2 الگ الفاظ میں ہونا، یعنی ایک ہی لفظ میں نہ ہو۔ یہ ادغام کی 2 شرائط ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک اسپیشل کیس دیکھیں گے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی قرآن کے 4 الفاظ جن میں نون ساکنہ اور یرملون میں سے یا اور واو ایک ہی لفظ میں موجود ہیں۔ یہاں ادغام تو نہیں ہوتا کیونکہ ادغام کی دوسری شرط پوری نہیں ہوتی کہ دونوں الگ الگ الفاظ میں ہوں، لیکن یہاں واضح اظہار ہوتا ہے۔ اس کو مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں جو رول اپلائی ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس اظہار کا ایک الگ نام ہے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق۔ یہ 4 الفاظ کون سے ہیں؟ الدنیا، بنیان، قنوان، صنوان۔ الدنیا اور بنیان میں ہم نے دیکھا کہ نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے، جبکہ قنوان اور صنوان میں نون ساکنہ کے بعد واو آ رہا ہے۔ یہاں پر نون ساکنہ کا اظہار ہوگا جو کہ اظہار مطلق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری استثناء دیکھتے ہیں جو کہ سورہ یاسین اور سورہ قلم میں ادغام ناقص کی استثناءات ہیں۔ یعنی سورہ یاسین کی پہلی اور دوسری آیات دیکھیے، یاسین والقرآن الحکیم۔ جب ہم اس کو وقفاً پڑھتے ہیں، یعنی یاسین پہ ہم وقف کرتے ہیں، تو جیسا کہ اس کو پڑھا ہے ہم نے اسی طرح پڑھا جائے گا۔ یاسین حروف مقطعات ہیں، ان کو کھول کر لکھیں تو یا فتحہ الف سکون یا اور سین کسرہ یا سکون نون سکون سین، اس طرح بنتا ہے کیونکہ ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی پڑھنے میں نون ساکنہ آخری حرف ہے۔ اگلا لفظ والقرآن واو متحرکہ سے شروع ہوتا ہے، چنانچہ وصلاً یہاں پر ادغام ناقص مع الغنہ ہونا چاہیے کیونکہ نون ساکنہ کے بعد واو آ رہا ہے، مگر حفص عاصم من طریق الشاطبیہ کے مطابق یہاں ادغام نہیں بلکہ اظہار ہوتا ہے۔ اس اظہار کو اظہار وصلاً و وقفاً کہتے ہیں کیونکہ یہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی ہم وصل یا وقف دونوں صورتوں میں اس کو یاسین والقرآن الحکیم اسی طرح اس کو پڑھیں گے۔ اور سورۃ القلم کی پہلی آیت نون والقلم وما یسطرون، اس کو بھی ہم وصلاً و وقفاً دونوں حالتوں میں اسی طرح پڑھیں گے۔ یہ اظہار وصلاً و وقفاً ہے۔ تیسرا کیس ادغام کامل مع الغنہ کی استثناء ہے جو کہ سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص کے پہلے الفاظ میں موجود ہے۔ یہ بھی حروف المقطعات ہیں، طاسیم میم۔ ان کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اگر اسی طرح کھول کر لکھا جائے تو طا فتحہ الف سکون طا، سین کسرہ یا سکون نون سکون سین، اور میم کسرہ یا سکون میم بنتے ہیں۔ سین کے نون ساکنہ کے بعد میم کا متحرکہ میم آتا ہے، میم کسرہ یا سکون میم میں سے میم کسرہ آتا ہے۔ چونکہ یہ ایک ہی لفظ میں ہیں اس لیے یہاں ادغام نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی لفظ میں لکھا ہوا ہے نا، تا سین میم، تینوں ایک ہی لفظ میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہاں ادغام ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے میں طاسیم میم پڑھا جاتا ہے، یعنی سین کا نون میم متحرکہ کے میم سے مکمل طور پہ مدغم ہو جاتا ہے، ادغام کامل ہو جاتا ہے، اور غنہ جو سنائی دیتا ہے ہمیں وہ میم کسرہ کا ہے۔ یہ ادغام کامل مع الغنہ فی کلمۃ الواحد کہلاتا ہے، یعنی ادغام کامل غنہ کے ساتھ ایک ہی لفظ میں۔ امید ہے کہ اس دہرائی کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم ادغام بلا غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔
ادغام بلا غنہ بہت آسان ہے. اگر ہمیں ادغام مع الغنہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے تو ادغام بلا غنہ کو بھی سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. یہ ادغام کی دوسری بڑی قسم ہے. اس کے 2 حروف ہیں، یعنی یرملون کے باقی 2 حروف را اور لام. اگر کسی لفظ کے آخر میں نون ساکنہ یا تنوین ہو اور اگلے لفظ کا پہلا حرف را یا لام متحرکہ ہوں تو پھر نون ساکنہ کا اگلے حرف میں مکمل ادغام ہو جاتا ہے، اس طرح کہ نہ اس کا مخرج باقی رہتا ہے اور نہ غنہ کی صفت. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ چونکہ اگلا حرف یعنی را اور لام میں کیونکہ خود بالکل غنہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں ادغام جو ہوتا ہے وہ بلا غنہ ہوتا ہے، کیونکہ نون ساکنہ کا تو غنہ پہلے ہی ادغام کامل کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ادغام کامل بلا غنہ کہتے ہیں، یعنی کامل ادغام جو کہ غنہ کے بغیر ہو. اس کی مثالیں دیکھیں تو انشاءاللہ مزید یہ بات واضح ہو جائے گی. من رزقی، یہاں دیکھیے نون ساکنہ ہے، من رزقی، یہ 2 لفظ ہیں. نون ساکنہ کے بعد را متحرکہ آ رہا ہے جس پہ کسرہ ہے، من رزقی، لیکن یہاں پر نون ساکنہ کا را کے ساتھ مکمل ادغام ہو جائے گا. من رزقی یعنی را مشددہ ہو گیا اور نون ساکنہ کا مخرج و صفت بالکل ختم ہو گئے، تو یہاں ہمیں من رزقی میں کوئی غنہ سنائی نہیں دے رہا. من ربہم، یہاں بھی دیکھیے سیم چیز ہے. من لدنک، یہاں پہ نون ساکنہ کے بعد لام ہے، مل کی آواز آ رہی ہے، من کے بعد لام ہے جو کہ ادغام کامل بلا غنہ کا حرف ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ نون کا مخرج اور اس کی صفت دونوں ختم ہو گئے اور وہ لام سے مل گیا اور لام مشددہ ہو گیا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہاں دیکھیے وَيْلٌ لِكُلِّ، یہاں پر لام کے اوپر تنوین ضمہ ہے، یہ ضمتین ہے اور اس کے بعد لام کسرہ آ رہا ہے. چنانچہ یہ تنوین ضمتین، اس کا جو نون ہے وہ مکمل طور پر لام میں مدغم ہو گیا اور یہاں پر ہمیں لام مشددہ مل گیا جس میں کوئی غنہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اسی آیت میں دیکھیے ہمزۃ لمزہ، یہاں پر بھی سیم چیز ہے، یعنی جو تا مربوطہ یا گول تا ہے ہمزہ کی، ہمزتن کی، اس کے نیچے ہم نے دیکھا کہ کسرتین ہے اور اگلا حرف جو ہے وہ لمزہ کا لام ضمہ کے ساتھ ہے. لام مضمومہ کہلاتا ہے، یہ ایسا لام جس پر ضمہ ہو وہ لام مضمومہ کہلائے گا. چنانچہ یہاں پر لام مضمومہ ہے، لام جس پر ضمہ ہے، یہ بھی مکمل طور پر جو ہمزۃ لمزہ کا جو تنوین کا نون ہے وہ مکمل طور پر لام میں مدغم ہو گیا. اب ہمیں نہ نون سنائی دے رہا ہے اور نہ اس کا غنہ. یہاں یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ لام اور را پر تشدید کی علامت موجود ہے جو کہ ادغام کامل کو ظاہر کر رہی ہے. تو ادغام بلا غنہ سے بھی ایک بار پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ عثمانی مصحف میں تشدید صرف ادغام کامل کی علامت ہے. ادغام کامل خواہ وہ مع الغنہ ہو یا وہ بلا غنہ ہو، وہ تشدید سے ظاہر کیا جاتا ہے. ادغام کامل بلا غنہ کی بھی ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن ایک دفعہ پھر جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کوئی نہ کوئی خاص وجہ سے وہاں ایکسیپشن ہو جاتی ہے، چنانچہ یہاں بھی ایک ایکسیپشن یا ایک استثناء ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 27 وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یہاں دیکھیے من کے بعد را متحرکہ ہے، من کا نون ساکنہ ہے، اس کے بعد را متحرکہ ہے، تو بظاہر یہاں ادغام کامل بلا غنہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا سین ہمیں نون ساکنہ اور را کے بیچ میں لکھا ہوا نظر آتا ہے. یہ سکت کو ظاہر کرتا ہے. سکت کا مطلب ہے بغیر سانس توڑے مختصر وقفہ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اسی وجہ سے یہاں ادغام کامل ممکن نہیں، کیونکہ وصلاً و وقفاً اظہار ہوتا ہے. اس کو اظہار بسبب السکت کہتے ہیں. اظہار بسبب السکت یعنی اظہار بوجہ سکت، کیونکہ یہاں سکت نون اور را کو آپس میں ملنے سے روک دیتا ہے، لہٰذا ادغام نہیں ہوتا بلکہ یہاں اظہار بسبب السکت ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کئی قسمیں اظہار کی پڑھ لی ہیں الحمدللہ، ان سب کے نام یاد رکھیے گا. ایک ایک چیز پہ ہی اپلائی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوں گے.
کوشش کیجیے گا کہ بالکل کلیئرلی آپ ان ناموں کو یاد رکھیں، سمجھ کے پڑھیں گی انشاءاللہ تو ضرور یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ادغام کا ٹاپک ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگلی بار ہم نون ساکنہ کا اگلا رول پڑھیں گے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔